بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ہم احادیث پڑھ رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں جو باب لائے ہیں باب الزکوٰۃ علی الاقارب، کہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول پہلے لائے ہیں لہو اجران اجر القرابۃ والصدقہ، کہ جو بھی اس طرح زکوٰۃ دیتا ہے اپنے عزیز و اقارب کو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک قرابت کا اجر یعنی صلہ رحمی کا، اور دوسرا صدقے کا۔ اور اس کے بارے میں حدیث لائے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ جو ان کے سوتیلے والد تھے، وہ انصار میں سب سے زیادہ نخلستان کے مالک تھے، بہت سے باغات تھے ان کی، بہت سی ان کی زمینیں تھیں، اور ان کے لیے سب سے جو محبوب ان کا مال تھا یا جو جگہ تھی وہ ایک کنواں تھا جو کہ مسجد نبی کے بالکل سامنے تھا، بیرو ہا کہا جاتا تھا اس کو، اور وہ بالکل مسجد کے سامنے تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جا کر وہاں بیٹھتے تھے، اس کے سائے میں اس کا جو ٹھنڈا میٹھا پانی ہوتا تھا وہ پیا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کی حد تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو، جس کو تم چاہتے ہو۔ تو اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے اپنی کتاب میں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اب سب سے جو محبوب میرا مال ہے، میری چیز ہے، وہ یہی کنواں ہے۔ بیروحا ظاہر کنواں ہے، اس کے ساتھ باغ ہے، نخلستان ہے، اور بہت سی اس کی زرعی زمین ہے۔ تو میں اس کو چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے اس کو میں صدقہ کروں، ساری زمین، سب کچھ بہترین پانی، بہترین زمین، بہترین کھجوریں، سب اللہ کے لیے، اور میں اس سے اللہ تعالیٰ ہی کے ہاں چاہتا ہوں کہ وہاں پر مجھے اس کا ثواب مل جائے، اس کا اللہ کے ہاں اجر مل جائے۔ تو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ جہاں چاہے اس کو رکھ دیں، جہاں چاہے اس کو خرچ کریں، جہاں چاہے اس کو دیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فرمایا کہ بخن، یعنی کیا بہترین بات ہے، کتنی اچھی بات ہے، آپ نے اس کو بہت ہی اچھا سمجھا اور اس کو قبول کیا، اور کہا کہ اے ابو طلحہ ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، کہ ابو طلحہ یہ تو بہترین نفع بخش مال ہے، بہت ہی نفع بخش مال ہے۔ یعنی آج کل کی جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ پرائم سائٹ ہے، کہ بہترین جگہ کہ جس کی ایک قیمت کروڑوں میں اور اس میں ہوگی، وہ جگہ تھی مسجد نبی کے بالکل سامنے، اور پھر اس میں باغات، اس میں یہ پانی، یہ تمام چیزیں۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف فرمائی کہ ذالک مال رابح، یہ تو بہت ہی نفع بخش مال ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہم نے سن لیا جو تم نے کہا تھا، اور ہم اسے قبول کرتے ہیں، لیکن تمہیں واپس دے رہے ہیں، تمہیں واپس دیتا ہوں میں۔ وہ کس لیے؟ کہ پھر آپ نے فرمایا کہ یوں کرو کہ اس کو اپنے رشتہ داروں میں دے دو، اپنے رشتہ داروں میں دے دو۔ تو ابو طلحہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا حکم ہے تو میں یہی کرتا ہوں، میں اس کو اپنے رشتہ داروں میں دے دیتا ہوں۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ دار، اپنے جو چچا زاد تھے، ان میں اس کو تقسیم کر دیا، وہ زمین وہاں دے دی، اور اسی میں ابی تھے، حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، تو حسان نے اپنا حصہ بیچ دیا معاویہ کو۔ تو ان سے کہا بھی گیا کہ یہ تو ابو طلحہ کا وہ صدقہ تھا جو انہوں نے دیا تھا، یہ تم بیچ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ الا ابیع صاعا من تمر بصاع من دراہم، کہ میں کیوں نہ بیچوں، جو ایک سا کھجور ہے اس کے بدلے میں دراہم کے پیسے کے بدلے میں بیچتا ہوں۔ اور پھر اسی باغ میں پھر وہ محل بنایا تھا حضرت معاویہ نے۔ اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی وہ بنیادی اور بہترین جگہ تھی، جو کہ مسجد نبی کے سامنے، اور اس کے اندر اتنی زبردست چیزیں، اور بعد میں اس کو کتنا کچھ اس پہ فائدہ اٹھایا گیا۔ تو اسی لیے پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابو طلحہ کا جذبہ دیکھیے، کہ جیسے ہی آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
جس کو تم پسند کرتے ہو، جس کو تم چاہتے ہو، جس کی تم دل میں محبت ہے، چاہت ہے، وہ چیز ہم تو یہ کرتے ہیں نا کہ جو گھر کا جو بیکار مال ہوتا ہے نا وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں کہ گھر میں تو کچھ کام کا ہے نہیں ہے، چلو اس کو صدقہ کر دو. یہ ہے ہمارا طریقہ تو کہ جو بیکار چیزیں ہیں، ردی مال ہے، ہمارے کام کا نہیں رہا ہے، وہ جاؤ مسجد میں ڈال دو یا کسی اور کو دے دو، وہ ہم کرتے ہیں. اچھی چیز وہ نہیں، وہ تو ہم نہیں دے سکتے نا، وہ کیسے دے سکتے ہیں. تو یہی ہماری بات ہے. جب کہ صحابہ اکرام کا دیکھ لی کہ جو سب سے بہترین جگہ تھی، بہترین مال تھا، جب کہ ان کے پاس، جیسے انس خود فرما رہے ہیں کہ ان کے باغات تھے مدینے میں، سب سے زیادہ وہ باغات کے مالک تھے، کھجور کے باغات ان کے پاس تھے. لیکن اور کوئی نہیں دیا، انہوں نے کہا یہ مجھے زیادہ پسند ہے تو یہی میں دیتا ہوں اللہ کی راہ میں، اور وہ اللہ کی راہ میں دے دیا. تو یہ اتنا بڑا ان کی طرف سے یہ صدقہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. اور پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلے، عید الاضحیٰ تھی یا عید الفطر، دونوں میں سے کوئی عید تھی. آپ نکلے مصلی کی طرف، جو وہاں پہ باہر مسجد نبی سے قریب ہی دور، جہاں آج مسجد غمامہ ہے، وہاں پہ وہ مصلی العید تھا، آپ کی عیدگاہ تھی کہہ لیجیے، عیدگاہ تھی، وہاں پہ آپ نماز پڑھا کرتے تھے. تو وہاں جب آپ نے نماز پڑھی اور فارغ ہوئے تو پھر آپ نے لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، خطبہ دیا، عید کا خطبہ دیا، صدقے کا حکم دیا، اور یہی کہا کہ ایھا الناس تصدقوا، اے لوگو صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں نکالو. یہ آپ نے تلقین فرمائی. اس کے بعد پھر آپ خواتین کی طرف آئے، اس لیے خواتین الگ بیٹھتی تھیں، لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں، تو اسی لیے آپ پھر ان کے پاس گئے اور ان سے بات چیت کی، ان کو واعظ و نصیحت کی. تو آپ نے یہ فرمایا کہ یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں تم بھی صدقہ کرو، تمہیں بھی صدقہ کرنے کی ضرورت ہے، تم بھی اللہ کی راہ میں دو. فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تمہیں دیکھا ہے، تم سب سے زیادہ ہو جہنم میں جل رہی ہو، اسی لیے تم نے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے، زیادہ اللہ کی قرب حاصل کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ وہ بما ذلک یا رسول اللہ، کیوں ایسا کیا مسئلہ ہو گیا، پریشان ہو گئے کہ ہم ساری جہنم میں جائیں گی یا اکثریت ہماری جہنم میں جائے گی، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے اس کے دو سبب بنائے، دو سبب بتائے کہ یہ ہے سبب، تکثرن اللعن و تکفرن العشیر. پہلی بات تو یہ ہے کہ لعن تان بہت کرتے ہیں، ذرا سی بات ہو فوراً تیرا ستیہ ناس، تیرا تو تیرا وہ پھر وہ نہیں چھوڑ، وہ پھر وہ ایسی کی تیسی کر دیتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ اپنے شوہر کا تم شکریہ ادا نہیں کرو، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں، گھر ملا ہے. جیسے کہ آپ نے ایک اور جگہ کہا کہ تم گھر میں ایک بیٹھی رہتی ہے، اس کو شوہر کی آس میں کہ شوہر آئے گا، شادی ہوگی، نکاح ہوگا، جائے گی اپنے گھر. اب اس کے بعد جب وہ شادی ہو جاتی ہے پھر وہ بھول جاتی ہے وہ اپنی بات کو، کہ وہ کیسے انتظار میں تھی کہ کب اس کے لیے کوئی رشتہ آئے گا، شادی ہوگی. اسی لیے فرمایا کہ وہ تکفرن العشیر، کہ تم اس طرح اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو، اس کی بات کو نہیں مانتی، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی. اللہ نے تمہیں گھر دیا ہے، شوہر دیا ہے، بچے دیے ہیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. پھر یہ فرمائیں کہ ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن یا معشر النساء. اور فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا عقل اور دین کی ناقصات، کہ جن کے عقل میں بھی نقص، دین میں بھی نقص، وہ اچھے خاصے عقل مند شخص کی عقل کو خفت کر دیتی ہیں. تم عورتوں میں سے ایک ایسی بھی عورتیں ہیں، ایک وہ اس کی عقل کو ہی برباد کر دیتی ہیں، خفت کر دیتی ہیں، وہ کچھ سمجھ نہیں آتا اس کو. تو یہاں پر بھی یہ بھی آپ نے فرمایا کہ من ناقصات عقل و دین، ایک طرف تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ عقل کی بھی نقص، دین کا بھی نقص، دوسری طرف یہ کہ ایک اچھے خاصے عقل مند شخص کی عقل کو خفت کر دیتی ہیں، یہ بھی آپ نے بتا دیا. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے کیا مطلب ہوا، ہمارے دین میں عقل میں جو نقص ہے اس کا کیا مسئلہ ہوا، کیوں آپ نے کہا ہمیں کہ ہمارے دین میں بھی کمی، عقل میں بھی کمی؟ تو آپ نے فرمایا کہ الیس شہادت المرأة مثل نصف شہادت الرجل، کہ کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے، آدھی نہیں ہے، جیسے قرآن نے کہا ہے.
قلنا بلا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں. فذلک من نقصان عقلها، یہ اس کے عقل کی کمی ہے، یہ اس کی عقل میں جو کمی ہے واقع ہے، اس کی طرف اشارہ فرمایا. دوسری بات الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کہ جب وہ اپنی ماہواری میں ہوتی ہے تو وہ نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے. تو کہا کہ جی ہاں بالکل وہ بھی ہے. تو کہا کہ یہی اس کے دین کی کمی ہے، کہ دین میں کمی آ جاتی ہے، ایمان میں کمی آ جاتی ہے، کہ وہ اپنی اس عرصے میں جتنا بھی اس کا عرصہ ہوتا ہے اس میں نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے، دین سے دور ہو جاتی ہے. ثم انصرف، پھر اس کے بعد آپ چلے گئے. تو یہاں پہ یہ بات پہلے ہم واضح کر دیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس لیے کہ اس کو بہت ہی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے ہر جگہ، خاص طور پہ آج کل کی عورتیں جو لبرل ہیں اور وہ اس قسم کی جو حرکتیں کرتی ہیں، وہ یہ اس بات کو بہت ہی محسوس کرتی ہیں کہ ہم آدھی عورت ہیں، آدھی گواہی ہے ہماری، ہر چیز آدھی ہے ہماری، تو یہ ہم آدھا انسان ہیں. اس طرح وہ کر کے اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں، اور دین پر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین پر اعتراض کرنا، دین کو مطعون کرنا کہ دین ہی تمہارا خراب ہے. تو وہ زبان سے تو نہیں کہہ سکتی، لیکن اس باتوں سے ان کو بڑا مزہ ملتا ہے کہ یہ باتیں جو ہے وہ کی جائیں جس سے ان دین کو مطعون کیا جائے. تو اس میں پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جیسے کہ دوسری بات کہی آپ نے دین کے نقص کی، کہ دین کے نقص کی کہ ان کی ایک قدرتی چیز ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بنات آدم پہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. جب عائشہ رونے لگیں حج میں جب جا رہی تھیں اور وہ ان کے ایام شروع ہو گئے تو رونے لگیں بیٹھ کے کہ اب تو میرا حج نہیں ہوگا. تو آپ نے انہیں یہی کہا تھا کہ یہ دیکھو یہ تو بنات آدم پہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، تو ہو کر رہے گا، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ تم بس مسجد میں نہیں جانا، باقی سب کچھ کر لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ نے ان کو اطمینان دلا دیا. تو یہ ایک وہ قدرتی بات ہے، اور اس کہ عقل میں جو کمی ہے وہ بھی ایک قدرتی بات ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، قدرت کے طور پر ہے کہ اس میں وہ کمی ہے. اسی لیے پھر وہ آج کل کی عورتیں تو ہیں کہ وہ تو اکیلے جہاں مرضی چلی جائیں، لیکن عموماً یہی دیکھا ہے کہ جب بھی وہ کہیں نکلنا چاہتی ہیں تو کسی کو ساتھ لے کر چلیں، ساتھ لے جائیں گے. تاکہ یونیورسٹی میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ کوئی طالبات آتی ہیں اساتذہ سے ملنے، مرد اساتذہ سے، تو وہ اکیلی نہیں آئے گی، وہ اپنے ساتھ کسی کو لے کر آئے گی، 2-3 مل کر آئیں گی، یا کم از کم ایک تو ضرور ہوگی. تو یہی ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ ایک طرح سے پوری طرح تحفظ بھی ہو جائے اور فائدہ بھی ہو جائے، بات بھی ہو جائے. تو وہ خود بخود اس طرح یہ کوشش کرتی ہے. تو یہ ایک ان کی وہ اس کے معاملے میں ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ ایک چیز بتا دی ہے کہ یہ قدرتی طور پر ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تمام عورتیں جو ہیں وہ سب کے سب دین سے بالکل ہی عقل سے پیدل ہیں، ناقص اور عقل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر ضرورت پڑی وہاں پہ خواتین نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. سب سے بڑی مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملتی ہے کہ انہوں نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا تھا. جب آپ پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو یہ پہلا تجربہ تھا آپ کے لیے، تو آپ پریشان ہو گئے تھے، بہت پریشان ہو گئے تھے. تو یہی خدیجہ تھیں، وہی آگے بڑھیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہی یہ چیز مقدر کی تھی کہ انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا اور بتایا کہ نہیں آپ تو یہ کرتے ہیں، آپ تو یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. تو پہلے آپ کے دل کو ڈھارس بندھائی، اور پھر اپنے جو ماموزاد تھے، چچا زاد تھے، ورقہ ابن نوفل، ان کے پاس لے گئیں اور ان سے کہا کہ آپ ان سے بات کیجیے. انہوں نے بات کہی کہ ہاں ٹھیک ہے. سمجھایا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا، وہی فرشتہ تمہارے پاس آیا ہے. اس طرح اور بات ان کی سمجھ میں آ گئی. تو دیکھیے حضرت خدیجہ کی کتنی سمجھ بوجھ کی بات ہے کہ انہوں نے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا تھا. اور بھی کئی ایسے واقعات ملتے ہیں. ام سلمہ کا واقعہ ملتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پہ کہ جب صحابہ کرام عمرے کے لیے آئے تھے، اب کفار مکہ نے آنے نہیں دیا، انکار کر دیا کہ نہیں ابھی نہیں آ سکتے، اگلے سال آؤ. پھر صلح ہوئی تو اب صحابہ کرام ایک صدمے میں تھے. ایک صدمہ تھا کہ ہم اتنی دور سے آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، اب پھر واپس چلے جائیں ویسے. تو آپ نے ان سے جب یہ بات طے ہو گئی تو اب آپ نے ان سے کہا کہ اب سب اپنے سر مڑا دیں، اپنی جو ساتھ جانور لائیں ذبح کر دیں، اور پھر احرام کھول کے واپس چلیں. تو اٹھ نہیں رہے تھے، چل نہیں رہے تھے، کر نہیں، اس لیے کہ صدمہ تھا ایک کہ ہم کس خواہش سے آئے تھے، عمرہ کرنے آئے تھے. ہم تو کوئی لڑنے تو نہیں آئے تھے، لیکن مکے والوں نے عمرہ بھی کرنے نہیں دیا ہمیں.
روک دیا ہمیں. تو اسی لیے ان کو ایک صدمہ تھا, وہ اٹھ نہیں رہے تھے. تو ام سلمہ کے پاس گئے آپ اپنے خیمے میں, تو ان سے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں لیکن کر نہیں رہے. آپ بھی ایک طرح غصے میں تھے. تو انہوں نے کتنا اچھا مشورہ دیا کہ آپ بلائیے حجام کو, بلائیے, پہلے اپنے بال جو ہیں وہ اتروا دیجئے, اپنی اونٹنی کو ذبح کر دیجئے, بس ختم. یہی ہوا. جیسے ہی آپ نے کیا تو صحابہ ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے, سب کے سب جو ہے وہ اسی کام میں لگ گئے. جب رسول اللہ نے کر دیا اب ہم کیوں پیچھے رہے, آپ پیچھے پڑے. تو یہ دیکھیے کہ حضرت ام سلمہ کی کتنی اچھی وہ تجویز تھی, اور اس پر عمل کرتے ہی وہ کام فوراً. اس طرح اور بھی کئی ہیں. تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ بالکل اس طرح کے سب کے سب نہیں, کہ بعض مواقع پر وہ اس طرح معاملات ہو جاتے ہیں کہ جو اس کی بصیرت کے مطابق نہیں ہوتے. ایک مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو تحمل دیا ہے, برداشت دیا ہے, حلم دیا ہے, وہ پھر عورت میں نہیں ہے. وہ بہت جلد جو ہے وہ جذباتی ہو کر طیش میں آ جاتی ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ پھر نقصان کا باعث بنتی ہے. تو یہ وجہ ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو قدرتی حالت تھی وہ بیان کی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور اس کا اصل جو سبب ہے کہ تم صدقہ کرو, صدقہ کرو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو, تمہیں اللہ تعالیٰ وہ مقام دے گا جو دوسروں کو ملا ہے. اور پھر فرماتے ہیں حضرت ابو سعید کہ آپ پھر اپنے گھر تشریف لے گئے. تو وہاں پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اہلیہ تھیں زینب, وہ آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اجازت مانگی. تو کہا گیا, بتایا گیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو کہ زینب ہیں وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں, وہ آئی ہیں آپ کے گھر, آئی ہیں آپ کے دروازے پر ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ کون سی زینب, ای الزینب, معروف تھا کئی زینب تھیں. تو کہا کہ یہ ابن مسعود کی بیگم ہے, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں, ان کی بیگم ہے, وہ ہیں زینب. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بلا لو, لے آؤ ان کو اجازت دے دی. تو وہ آئیں تو کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی, آپ نے آج ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم صدقہ کریں, صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا ہے, تو میرے پاس کچھ زیور ہے. یہ دیکھیے خاتون کے لیے زیور کتنا قیمتی ہوتا ہے. وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے, بہت ہی چاہتی ہے اپنے, ظاہر ہے کہ شادی بیاہ پہ ملا ہے یا ویسے تحفے تحائف ملے ہیں تو وہ اپنی زینت کے لیے بہت پسند کرتی ہے. تو وہ ان کے پاس یہ زیورات ہیں, تو وہ بھی اسی طرح یہ زیور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتی ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں. لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ خود اور ان کی اولاد وہ زیادہ حقدار ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو دے دوں یہ سارا صدقہ, یہ زیورات میں عبداللہ ابن مسعود کو دے دوں, اپنے شوہر کو اور بچوں کو دے دوں. تو آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ صدق ابن مسعود, ابن مسعود نے سچ کہا. زوجکی و ولدکی احق من تصدقت به علیہ, تمہارا شوہر اور تمہارے بچے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ تم ان کو صدقہ دے. تو یہ دیکھیے کہ انہوں نے اپنی جو سب سے مرغوب چیز تھی, محبوب چیز تھی, وہ اللہ کی راہ میں صدقے کے لیے ان کو دے دی. اور یہ بھی بتا دیا جسے اس باب میں کہا گیا کہ رشتہ داروں میں سب سے بڑا جو ہے اگر وہ جو قریبی ہے وہ شوہر ہے. اگر شوہر ایسا ہے کہ وہ حقدار ہے, اس کو ضرورت ہے, تو پھر اس کو دی جا سکتی ہے, جیسے کہ اس حدیث سے معلوم ہو گیا. اور اولاد بھی. تو اسی لیے کہ پھر یہی اس سے اخذ کیا گیا کہ پھر زکوٰۃ اس کو نہیں دی جا سکتی جس کی کفالت کی ذمہ داری ہو. جس کی کفالت کی ذمہ داری ہو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. جیسے باپ اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا, اسی کی اس کی کفالت کی ذمہ داری اس پر ہے, اس کا سارا ہی نفقہ نان نفقہ باپ کے اوپر ہے. اسی طرح شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا, اس لیے کہ شوہر کے ذمے اس کا نان نفقہ ہے, تو لہذا وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اسی طرح اولاد ہے, وہ والدین کو نہیں دے سکتی, اس لیے کہ اگر ماں باپ بوڑھے ہو گئے, اولاد جو ہے کما رہی ہے, تو وہ پھر اپنی اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کی وہ کفالت کریں, ان کو وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. لیکن بیوی کے ذمے تو نہیں ہے شوہر کی کفالت, تو لہذا پھر بیوی دے سکتی ہے. یہی چیز آپ نے یہاں فرمائی کہ سب سے زیادہ حقدار تمہارا شوہر ہے, تمہارے بچے ہیں, ان کو دے دو. اس طرح وہ زکوٰۃ ان کو دے دی گئی. تو ان حدیث سے یہی بات معلوم ہوئی کہ اس طرح اقربا میں, اپنے رشتہ داروں میں, عزیزوں میں ان کو دینا زیادہ حقدار ہے, زیادہ مستحق ہے, زیادہ ثواب ہے, بلکہ دوہرا ثواب بتا دیا کہ دوہرا ثواب ہے.
اسی لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اپنے قریب میں دیکھے، اپنے اعزہ و اقارب میں دیکھے کہ کون ہے جو اس کا اصل مستحق ہے، کون چاہتا ہے تو اس کو دے، تو لہذا پھر وہ اس کے انشاءاللہ کام آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔